ہمارے ہاں جنات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں، ان کے اندر انسانی ہمدردی، جناتی ہمدردی، مخلوق کی ہمدردی ہے، یہ تھوڑے ہیں۔ چونکہ آگ سے بنے ہیں اس لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں انسانوں کو تکلیف دیں۔ کیوں؟ ان کو انسانی خون بہت پسند ہے۔ جب خون بہتا ہے یہ بہت پسند ہے۔ ایک واقعہ سنا ہوں آپ کو، ذرا سمجھ آئے گی۔ ایک پرانی دائی میرے پاس آتی تھی، ڈلیوری والی دائی، زچگی والی۔ پہلے نا گھروں میں زچگی، اب بھی بعض علاقے ہیں گھروں میں ہوتا ہے، ہسپتالوں میں نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی، میں وہ دائی آتی تھی مجھ سے دوائی لے جاتی تھی، وہ مجھ سے دوائی بعض اوقات 50 روپے کی، 60 روپے کی، 100 کی، 200 کی، ہاتھ 300 کی لی جاتی تھی۔ اس پھر دوا کو وہ 8-10 حصے کر کے آگے بیچتی تھی، پیسے لیتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ چیزیں سیکھی، میں سیکھتا ہوں، آپ سے بھی سیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کچھ چیزیں سیکھی۔ ایک چیز یہ سیکھی، میں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ زچگی میں، تو زہر زچگی میں خون ہوتا ہے، آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں کہ جنات؟ لیکن مجھے کوئی واقعہ تو پتہ نہیں، ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے، اس بوڑھی اماں تھی، پرانی، ان پڑھ بالکل، کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں آئی تو میں نے اپنے کپڑے، جو میرے کچھ خون بھی لگا ہوا زچگی میں، ڈلیوری میں نے وہ کپڑے میرے ہوتے ہیں وہ اتار کے ایک طرف رکھ دیتی ہوں۔ کہا مجھے اس وقت پتا چلا، ایک دفعہ میں گئی، اچانک گئی تو وہاں میرا، کہنے لگے ہمارا پرانا کمرہ ہے، تو دیکھا ایک کتا تھا بڑا سارا، وہ میری خون والی جگہوں پہ وہ خون چاٹ رہا تھا۔ میں سیکنڈ میں ڈر گئی، کہا کتے کو ایسے ہے یا پرواہ نہیں یا اسے پتا نہیں کہ میں آئی ہوں، جہاں جہاں خون تھا وہ چاٹ رہا تھا۔ وہ اوپر کھونٹی پہ لٹکے ہوئے تھے کپڑے، کتے کا وہاں قد نہیں پہنچتا تھا، تو جہاں خون تھا اس کا قد وہاں بڑا ہو جاتا تھا، اور وہ خون چاٹ رہا تھا۔ کہا میں ڈر کے باہر نکل آئی، اندر گئی تو کتا نہیں تھا۔ کہا میں نے کہا میرا شک ہوگا، پھر کہا نہیں، کہا کتے کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور کتے کی زبان جہاں جہاں پھری وہ نشان بھی تھا، اور کتے کی زبان سے جو خون میں تری آ گئی، اور خون کی مخصوص بو ہوتی ہے، خون کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، کہنے لگا وہ بھی تھی، سب کچھ تھا۔ میں پھر بھی مجھے شک ہوا۔ کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا میں نے کہ میرا وہی کمرہ ہے، اور اسی میں چھوٹے چھوٹے نا، کہا ایسے جیسے کہ یہ کیڑے ہوتے ہیں جو عام گھروں میں جوں کی طرح کے کیڑے ہیں، جوں کی طرح جوں کی طرح کے۔ تو میں نے کپڑے اتارے تو وہ سارے کیڑے جمع ہو گئے، تھوڑی دیر بعد کیڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے، پر ہر کیڑا بڑا کتا بن گیا، اور ہر کتا اس خون کے داغ پہ چپک گیا اور اپنا چاٹ رہا۔ تو میں نے کہا میرے کپڑے پھاڑ دو گے؟ کہا آپ کے کپڑے کچھ نہیں کریں گے، ہمیں انسانی خون اچھا لگتا ہے، ہمیں انسانی خون میں لذت ملتی ہے، اس لیے ہم ہاتھ سے کرواتے ہیں، جو اللہ کے نام سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے ہاتھ سے کراتے ہیں، یا جس پہ تقدیر غالب ہوتی ہے۔ دو لفظ ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں نے یہ دعائیں پڑھی ہیں، پھر میرا حادثہ کیوں ہوا؟ تقدیر غالب تھی۔ اللہ تجھے اس تکلیف کو دے کر، اللہ تجھے اس سے بڑی نعمت دینا چاہتا ہے۔ آج ایک واقعہ ہوا، کس نے بتایا کہ اس کو چوٹ لگی اور کیا تھا؟ میں نے اس وقت کہا آپ کو دیکھو کس نے ایک بات آج کی محفل میں بتائی۔ کیا بتائی تھی؟ بیر والی چیز درویش نے اسی وقت ولایت عطا کر دی۔ اگر وہ خون نہ ملتا، اس کو چوٹ نہ لگتی، تو چوٹ سے ہی کچھ اوپر سے راہیں کھلنے تھیں۔ بعض اوقات کوئی بندے کو کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔
اس میں بھی کوئی اللہ کے فیصلے ہوتے. تو کہا کہ ہم دو جگہوں سے آتے ہیں, یا اللہ سے نظر ہٹے یعنی دعائیں اعمال بندہ چھوڑ دے, یا پھر تقدیر غالب ہو اور اس میں اللہ پاک پھر جو بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں وہ پھر بندہ قیامت کے دن, جسے حدیث کا مفہوم کہتا ہے کہ یا اللہ اس تکلیف کو میں نے تیری رضا سمجھ کے برداشت کیا تھا, آج اس کا صلہ یہ ملا جو تو نے دیا ہے, کاش دنیا میں مجھے اتنی تکلیفیں ملتی کہ میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا. یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں. موکل کیا ہوتا ہے؟ موکل وہ ہوتا ہے, وہ فرشتہ یا وہ صالح نیک جن جس کو اللہ ہماری حفاظت پہ مامور کر دیتے ہیں. وہ ایک بھی ہوتا ہے, وہ دو بھی ہوتے ہیں, وہ سینکڑوں بھی ہوتے ہیں, وہ ہزاروں بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جی, یہ نقش اللہ پاک اس بندے کو جزائے خیر دے, اس مخلص کو کمال کر دیا. اس نے چند سال کا اپنی میگزین میں جنتی تعویذ کے نام پہ شیخ الوظائف کا ایک مضمون شائع ہوا, بے شمار لوگوں نے پسند کیا, مسائل مشکلات سے نجات پانے والے اس تعویذ سے خوب برکت حاصل کی. حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا کے گھرانے سے یہ تعویذ ملا, اہل بیت سے یہ تعویذ ملا, اہل بیت اطہار سے یہ تحفہ ملا. حضرت عباس میرے حضور کے چچا تھے, ان کے بیٹے سے یہ تعویذ نقل ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ولاد باسعادت کا مبارک وقت قریب ہوا, آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے. انہوں نے عرض کیا کہ ساری کائنات میں افضل ترین ہستی آپ کے پیٹ مبارک میں ہے, ان کو جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام محمد رکھیے گا. اور پھر سونے کے ایک تھال میں ایک تعویذ رکھا ہوا پیش کیا, یہ تعویذ آپ ان کو ولادت کے بعد پہنا دیجئے گا. اس تعویذ کے مضبوط دلائل مستند روایات بڑے بڑے فقہا, محدثین اور اکابر امت سے ہیں. دلائل النبوت کتاب امام بہقی صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 160 ناشر دارالاشاعت کراچی. اگلی دلائل النبوت امام ابو نعیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 دار النفائس بیروت کی چھپی ہوئی. تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82. خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263. علامہ زرقانی شرح شیخ محمد بن عبد الباقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. مواہب لدنیہ ابن حجر اسقلانی امام احمد بن محمد کستلانی اور صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73. طبقات ابن سعد علامہ محمد بن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98. نشر الطیب فی ذکر الحبیب نبی الحبیب مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 5 فصل نمبر 5 صفحہ نمبر 25. مشکات المصابیح مفتی یار محمد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65. شخصیات الاسلامیہ اسامہ محمد بل حسینی استاد جامعہ قاہرہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194. فطرت التکوین علامہ خلیل عبد الکریم المصری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91. انوار محمدیہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22. النسب الاشرف امام ابی بکر البلازری علامہ بلازری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36. سیرت النبی امام ابن حشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107. تاریخ طبری محمد بن جریر طبری کی صفحہ نمبر 212. کشف الغمہ فی معرفت الامہ علامہ عیسیٰ بن عیسیٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48. مناقب الطاہرین یہ سب کوئی شیعہ کتابوں کے حوالے, کوئی دیوبندی کتابوں کے حوالے, کوئی سنی کتابوں کے حوالے, کوئی اہل حدیث کتابوں کے حوالے. مناقب الطاہرین اماد الدین حسن تبریز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84. مولانا غلام محمد لکھتے ہیں کہ یہ تعویذ کافی عرصے سے میرے استعمال میں ہے. بچوں کا رونا, ڈرنا, حمل کا ضائع ہونا, نظر بد سے تحفظ, اولاد نرینہ کے حصول, جنات, جادو, بے شمار امور میں اسے استعمال کرتا ہوں.
नक्शबंदी साहब लिखते हैं कि यह तावीज मुख्तलिफ रूहानी अमराज के लिए मामूल में है। एक और दुर्वेश लिखते हैं, एक और दुर्वेश, कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये नक्श है, ये नक्श है, ये फायदेमंद है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इस नक्श को नेट पे डाल दिया जाए, क्या ख्याल है? जी, या ना डाला जाए? ना डाला जाए? डाला जाए। तो ये नक्श डाल दिया जाए और साथ ये नक्श जो लिखा हुआ है हाथ का, इसी शक्ल में डाल दिया जाए। जो हाथ का लिखा हुआ है, कहाँ है नक्श? इसका नक्श पहले वाला जो हवाला था आपके पास है, यही। ये देखें, ये नक्श मिलाएं, कोई आपस में अल्फाज में कमी बेशी तो नहीं। ये लिख रहे हैं मोक्कल, नक्श दरमियान में आ गया था। हमारा आज जो अगला सबक चल रहा, क्या मोक्कल का चल रहा है। मोक्कलात, फरिश्ते भी, जिन्नात भी। एक वजीफा है जो मैं मोक्कलात के लिए हदीस का वजीफा बताता हूं। हदीस में मुस्तनद हदीस है, मेरे पास इसकी रिवायात सबूत है, और हमारी नेट पे जो अकाबिर पर एतमाद है उसको पढ़ें तो उसमें सारे सबूत हैं। वो वजीफा आप भी जानते होंगे। वो वजीफा है, या इबादल्लाह आए नूनी, या इबादल्लाह, ए अल्लाह के नेक बंदो आओ मेरी मदद करो। आए नूनी, मुझ पे नजर फरमाओ, शफकत फरमाओ, मेरी मदद को आओ। वो कौन है? या इबादल्लाह आए नूनी। ये मुक्कलात का सबूत, मेरे पास बहुत सबूत है, मैं सिर्फ एक सबूत पेश किया आपकी खिदमत कि मुक्कलात का सबूत हदीस में है, और यह सनद के साथ हदीस है, बहुत मजबूत सबूत है, हदीस है। और ये मुक्कलात का सबूत है कि मुक्कलात गैबी मखलूक ऐसी जो मौजूद है जिन्नात या फरिश्तों की शक्ल में, उनको बुलाते हैं, आए मेरी मदद पे और मेरा साथ दें, मेरी मदद करें और मेरा साथ दें। और होता है। इस वजीफे के बारे में आपके क्या तजर्बात हैं? या इबादल्लाह इन्होंने बताएं, बोले जी। मैंने इनको ये यहाँ पर पढ़ा, मोटरसाइकिल मेरे सामने आकर क्या नहीं होता, तो मैं 5 मिनट कहने लगा मैं यहाँ तस्बीह खाने से निकला तो मैंने कहा कि फलां जगह पहुंचना है और 10 मिनट में पहुंचना है, सवारी भी नहीं है। एक महीने कहते मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, या इबादल्लाह, क्या लफ्ज है? हाँ, मैंने पढ़ना शुरू कर, मोटरसाइकिल आके गुजरा, बाइक आके मेरे सामने खड़ी हुई, उसने कहा मैं भी वहां जा रहा हूं। 10 मिनट की जगह मैं 5 मिनट में वहां पहुंच गया। और बताएं कोई अपने मुशाहिदात, खवातीन जरूर लिखेंगी जी है। कहते हैं कोई सख्त परेशानी में इसको पढ़े तो मसला फौरन हल हो जाता है। और कोई बताए? कहते हैं इसके हवाला कर दरूद शरीफ पढ़े जी। 100 मरतबा पहले कलमा पढ़े। कहते पहले एक तस्बीह ये पढ़े, फिर 100 मरतबा कलमा पढ़े, फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़े, मुश्किल मुश्किल हल हो जाती जी। कह रहे हमारी बकरी गुम हो गई, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, आखिर थक हार कर बैठ गए, लेकिन इसको बहुत पढ़ा, फिर अगले खुद आके घर दे गए, खुद दे गए जी। जी आप दो जगह फर्क है। जो मेरा नक्श है इसको सही करें, कंपोज करें, बकायदा इसको डलवाएं, जो फर्क है उन्हें बताएं।
جو ہاتھ والا ہے نا وہ ٹھیک ہے نا، جو کمپوز شدہ ہے، جو ہاتھ والا ہے وہ بڑی مشکل سے اس کو پورا جمع کیا ہے اس مخلص کے ذریعے سے جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ ہم؟ ان کے لیے جو مخلص جو ہمارے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ او اللہ جزائے خیر دے۔ اتنی بڑی دعا ہے کہ یا اللہ میں بس ہوگی میری، آپ کو اپنی شان دکھا۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے جس میں کائنات ساری دنیا آخرت ہے۔ اس کو صحیح کرائیں، جلدی کریں اور اس کو ڈالیں اور ان حوالوں کے ساتھ ڈالیں، ساتھ یہ نقش ہو، اور کرا کے اللہ والے پھر چیک کریں، پھر اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو فوراً ڈالیں، تاکہ پوری دنیا میں اللہ کے بندوں کو یہ خیر مل جائے۔ آج تو بہت بڑا تحفہ پا لیا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کہا کہ انٹرویو دینے جا رہا تھا تو میری بائک خراب ہو گئی، پریشان یہی پڑھا، تو ایک بندہ جا رہا تھا وہ میرے کام پہ ہی لگ گیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا، عصر کب شروع ہو رہی، بس مجھے یہ بتا دے، ہم ظہر کی نماز کا وقت ہم سے ضائع نہ ہو۔ 4:12 پہ ظہر ختم اور عصر شروع، ٹھیک؟ تو گھوڑی چھاؤں پہ باندھے، تھک تو نہیں گئے؟ سننے والوں کو پیاس لگنا شروع ہو گئی، سخت ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے شاشے پی رہے ہیں۔ واہ میرا اللہ، یہ بھی قدرت کے کرشمے میں نے دیکھنے تھے۔ سخت ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے نا پھر شاشے پیتے ہیں ڈال ڈال کے۔ اچھا ایک دم مجھے لا کے دیا کہ آپ پی لیں، میں نے ایک دفعہ پی لیا، پھر میں کہ بھائی میری ساتھ یہ ترتیب نہ چلا، مجھے ابھی اتنی نڈھالی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، کہتے ہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، یہ پڑھا تو راستہ مل گیا، یا عباد اللہ انہوں نے۔ جی جی مختصر بھائی مختصر، 2 لفظوں میں بات ختم کرو۔ آپ نے یہ گڑ گڑا کے پڑھا مسجد میں جا کے، تو آپ نے یہ پڑھا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو موکلات ہیں، یہ جو موکلات ہیں، یہ حقیقت ہیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو نا، اس وقت سوشل میڈیا پہ مختلف آوازیں سننے کو ملیں گی۔ آج ایک آواز سناتا ہوں۔ 2019 سے پہلے، 18 اور 19 سے پہلے آپ اٹھائیں سوشل میڈیا، چند لوگ تھے جو ابکری کی طرح وظائف بتاتے تھے، ایک دو، اس کے بعد جو ہوا چلی، ہر بندے نے وظیفے بتانے شروع کر دیے۔ حتیٰ کہ میں نام نہیں لیتا، وہ لوگ جو اپنے مریدوں کو وظیفے پڑھنے سے روکتے تھے، پیر وغیرہ ان سے روکتے تھے، خود بھی سخت خلاف تھے، اب خود یہی کام پہ آ گئے۔ میں نام نہیں لیتا، ہر شخص قابل احترام ہے، اسی کام پہ آ گئے۔ لگتا یہ ہے کہ سارے بندے اسی کام پہ آ گئے ہیں، اسی کی وجہ ہے انسانیت دکھی ہے، پریشان ہے۔ ابکری نے انسانیت کو مسائل کا حل دینے کی کوشش کی ہے، لفظ کوشش، کامل نہیں کوئی چیز، کیونکہ لوگ مسائل سن سن کے تھک گئے ہیں، اب ان کو تو حل چاہیے، اور ابکری نے مسائل کے حل دینے کی کوشش کی، لوگوں کو نفع پہنچا اور لوگوں کا رجوع ہوا، اور ان کے اللہ نے مسائل وحی کی برکات، قرآن و حدیث وحی ہے، وحی کی برکات سے اللہ نے حل کر دی۔ موکل ہمارے عملیات کی دنیا میں ان موکلوں کو بھی ہدیے دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ خوشبو کی تعریف ہے، کیوں خوشبو کے فضائل ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، خوشبو جنات کی غذا ہے، فرشتوں کی غذا ہے۔ یہ جو دھونیاں دی جاتی ہیں خوشبودار، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، یہ خوشبو لگائی جاتی ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ان کی غذائیں دی جاتی ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا حدیث کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ موکلات کے بارے میں کچھ بتائیں، جو آپ نے پڑھا، سنا، دیکھا، کوئی چیز بتائیں۔
اسی سے علم کی راہیں کھلتی ہیں. جی ہاں، بہت اچھا. جی اور بتائیں موکل کے بارے میں. جی 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 کہتے ہیں کہ آپ سے سنا تھا کہ یا عالم و علمنی والی یہ دعا جو ہے اگر پڑھیں تو نیک موکلات فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پڑھا تو پھر آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی، جادو جنات پریشان کرنے والی کالی طاقتیں ہیں، یہ چیزیں پھر ان سے لڑتی ہیں اور انہیں دور کرتی ہیں. یہی یہ چیزیں ان سے لڑتی ہیں. کہتے ہیں ان کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے، اس دعا کی برکت سے میں نے آنکھوں سے دیکھا. جی اور وہ کہتے تھے ہم یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی یہ بھی یہ عالم و علمنی کے فائدے بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے مجھ پہ چیزیں کھلی ہیں. جی جی کہتے ہیں میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل تھا کہ قبرستان میں سے جب گزرے تو یہ کلمہ ان کو ہدیہ کریں پڑھ کے. یہی اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. ترتیب بتائیں کیسے پڑھیں. کیا نہیں کلمہ کتنی دفعہ اور یہ کتنی. کہتے ہیں کل قبرستان چلتے چلتے آپ سواری میں جہاں بھی ہیں قبرستان گزرے تو ایک دفعہ ان کو کلمہ پڑھ کے دے دیں، ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیں. پھر فائدہ کیا ہوتا ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں ڈکیتی ہو رہی ہے تو وہاں سے رستہ نکل آیا، انہوں نے دے دیا، پیچھے ہٹ گئے. اور کہیں ناکے ہیں تو کہا وہاں سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور ہمیں رستہ دے دیا. کیوں؟ کلمے نے بیٹھے کلمے نے کلمے کا ہدیہ انہیں پہنچا اور اللہ پاک نے کلمے کے ہدیے کی وجہ سے وہ جو موکلات تھے، جنات ہیں یا فرشتے، اللہ نے ان کو آپ کی خدمت پہ معمور کر دیا. اور جب خدمت پہ معمور کر دیا تو پھر سارے مسئلے حل ہو گئے. وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، آپ سے بلائیں، مصیبتیں، آفات، پریشانیاں جو ہیں وہ سب ٹلتی ہیں. ان کو خدمت پہ معمور کر دیا. ان کو خدمت پہ معمور کر دیا. اچھا اور بتائیں موکلات. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں میری بات سن لیں، اگر میں سب کی سننا شروع کر دوں روحانی کلاس تو پھر میرے خیال میں وہ بن جائے. اب کہیں اب اچھا خاصا بندہ کہے گا تو مغرور آدمی اس کو کسی کے دکھ کا پتہ ہی نہیں ہے. سوچیں میرے ساتھ اکثر یہی کچھ ہوتا ہے اور پھر بندہ جو ہے تھپا لگاتا ہے مجھ پہ مغرور ہونے کا. اب کیا خیال ہے ہر بندہ سوال لے کے بیٹھا ہے میرے گھر کا یہ مسئلہ، دکان کا، اگر یہ شروع کر دوں تو روحانی کلاس پھر کہاں چلی جائے گی. سال کے بعد تو انتظار کرنے والے انتظار کرتے ہیں میری طرف. اچھا آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی اس میں مل رہا نہیں مل رہا، بس کوئی پانے والا ہو. جی
جی کہتے میں ہجویری محل میں سوارب درود پاک کے چلے سے پہلے وہاں خدمت میں آیا تو میں وہاں سویا ہوا تھا رات کو، تو فرشتے مجھے لے گئے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ مٹی کو ہاتھ لگا اور وہ سونا بن گیا، مٹی کی ساری کی ساری۔ یہ واقعہ انہوں نے خواب میں سنایا۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ جو جذبوں سے خدمت کرتا ہے اکثر انہیں دکھایا نہیں جاتا، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہجویری محل میں مجاہدہ بہت ہے، تو جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ہجویری محل میں جب جاتا ہوں، وہاں دن رات جذبوں اور سچائی سے خدمت کرنے والوں کو تو میں بہت کچھ دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ اللہ ان کو وہاں کیا عطا کرتا ہے۔ وہ تو اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں، اگر کھل جائیں تو دنیا وہاں ٹوٹ پڑے۔ وہ تو اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے پردے اٹھائے نہیں، ورنہ دنیا تو وہاں وہ ٹوٹے جو حیران کن آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اب میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، سنیں، جو بھی نفلی اعمال ہیں نا، نفلی اعمال، آپ تسبیحات کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نفلی اعمال ہیں، اگر وہ نفلی اعمال سارے، کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، جتنے بھی وہ نفلی اعمال سارے ہیں، اگر وہ نفلی اعمال سارے آپ فرشتوں کو ہدیہ کر دیں، جنات کو ہدیہ کر دیں، ارواح کو ہدیہ کر دیں۔ ایک مستند کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، سن ذرا، اس واقعے سے آپ پہ بہت سی چیزیں کھلیں گی۔ وہ لکھا یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ دیانتدار مشہور تھے، لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے۔ ایک صاحب کسی دوسرے ملک، کسی وطن میں جانے لگے تو انہوں نے ان کے پاس وہ چیز، اپنی امانت، سونا تھا جو بھی تھا، رکھوا دیا۔ وہاں چلے گئے، عرصے کے بعد واپس آئے، پتا چلا وہ تو فوت ہو گئے۔ بیٹے سے پوچھا، وہ کہتے مجھے تو پتا ہی نہیں۔ اب پریشان، کہاں سے وہ امانت لو؟ کچھ درویشوں کے پاس گئے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں ان سے کہا کہ ایسے ایسی میری امانت تھی، بندہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا وہ دیانتدار آدمی، امین امانت دار تھا، جتنی بھی پوری دنیا کی نیک روحیں ہیں وہ ساری زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، ازل سے لے کر ابد تک جتنی نیک ارواح ہیں وہ ساری زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں۔ رات کو جب تہجد کا وقت ہو، سب سناٹا ہو، تو زمزم کے کنویں میں جا کے اس بندے کا نام لے جس کے پاس تو نے امانت رکھی تھی۔ اس کا نام لے گا تو وہ تجھے جواب دے گا، اور جہاں امانت ہے تیری امانت مل جائے گی، کہیں اس نے دفن کی ہوئی ہے یا کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، جو بھی ہے۔ تو اس نے جا کے زمزم کے کنویں پہ ایسی آواز دی، زمزم کے کنویں پہ آواز دی، لیکن آواز دینے کے بعد ایک آواز، دو آواز، تین آوازوں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ واپس دوسرے دن ان اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے کہنے لگے، اوہو، لگتا یہ ہے کہ وہ جنتیوں کی ارواح میں ساتھ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہنمیوں کی ایک روحیں، یمن میں فلاں جگہ ایک جگہ ہے، اس کا نام برہوت ہے، اس برہوت کے کنویں میں جہنمیوں کی ساری روحیں جمع ہوتی ہیں۔ سفر کر، وہاں جا، وہاں آواز دے، لگتا ہے اس کی روح وہاں ہے، کوئی غلطی، کوئی خطا ایسی ہے کہ اسی پکڑ میں ہے۔ یہ وہاں پہنچے رات کے وقت، آواز دی تو پہلی آواز میں جواب آیا، ہاں تیری امانت موجود ہے اور فلاں فلاں جگہ موجود ہے۔ تو پوچھا آپ یہاں کہاں؟ کہا بس کسی عمل کی وجہ سے پکڑ میں ہوں۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے کھودا تو وہاں وہ چیز مل گئی، اس کو پوری کی پوری امانت مل گئی۔ پوری دنیا کی جتنی بھی نیک روحیں ہیں، سعید روحیں ہیں، سعادت مند ارواح ہیں، وہ ساری کی ساری زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں۔ بیر زمزم، بہت پرانی بات محدثین نے لکھی ہے۔ ایک بندہ زمزم کے کنویں میں اترا، کنویں کوئی چیز گر گئی کنویں میں، اس کو نکالنے کے لیے اترا تو دیکھا تو کھڑکی ہے، وہ کھڑکی میں چلا گیا، اندر گیا تو اندر تو انوکھا جہان، جنت کے مناظر، کھانے، چیزیں، نعمتیں، وہ نعمتوں میں ایسا کھویا ایسا کھویا،
ایک دفعہ خیال آیا کہ میں تو کنویں میں گیا تھا چیز نکالنے کے لیے، اور کنویں میں وہ پھر آیا تو وہ کھڑکی تھی، کھڑکی سے جب باہر آیا تو دیکھا تو مکہ کے منظر بدلے ہوئے سارے. یہ کیا؟ وہاں کے لوگوں کے لباس، مزاج، عمارتیں، بلڈنگ، کیا انہیں کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا؟ پتا چلا 300 سال گزر گئے. کتنے؟ یہ صرف ایک چھوٹے سے راز کو جو میرے آقا پہ تو کائنات کھولی تھی اور آقا کے غلاموں پہ کائنات کھولی تھی، اس چھوٹے سے راز کو ایک شخص نے صرف اس کا انکشاف کیا تھا. اس کا نام تھا آئنسٹائن. اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا. جب مرا نا، اس کی کھوپڑی میں سے بھیجا نکال کے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کے دماغ تھا کہ آج اس نے اتنی بڑی تھیوری بیان کی ہے. دی تھیوری آف دی ٹائم اینڈ اسپیس. دی تھیوری آف دی تھیوری کا نام بتائیں. ریلیٹیوٹی. یہ تھیوری تھی. ٹائم اینڈ اسپیس. یہی ٹائم اینڈ اسپیس کہ جب کنویں کے اندر کھڑکی باہر نکلے تو 300 سال گزر چکے تھے. اس کا خاندان کچھ پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کہاں گیا. 300 سال. اب آپ اگر موکلات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، نیک موکلات کی مدد کو لینا چاہتے ہیں، جو عباد اللہ عینونی یا عباد اللہ ہے، تو اس کے لیے اپنی جتنے بھی اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نفلی، وہ سارے اعمال روز ان کو ہدیہ کرتے رہیں، ہدیہ کرتے رہیں، ہدیہ کرتے رہیں، ہدیہ کرتے رہیں. اور اس میں جس نے آپ کو اجازت دی اس کا حصہ بھی رکھ لیں. بات پھر وہیں آتی ہے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے، اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں جو مجھے وہ بابا جی نے بتائے جو آنکھوں سے نابینا تھے، کہ میں نے ان سے کہا تھا پہلے یہ عمل 3 دفعہ میرے لیے کر لینا. میں آپ سے جو چندہ مانگتا ہوں نا تسبیح خانے کے نام پہ، یہ وظیفہ پڑھیں، تسبیح خانے کے لیے یہ اعمال کریں، یہ اعمال کریں، میری نسلوں کا، وہ سارے نظام کا تصور کر کے 3-4 دن سے میں مسلسل آپ سے کہہ رہا ہوں تسبیح خانے کی نیت کر کے آپ اپنا خاص عمل کریں جو آپ کو فائدہ مند ہے. اگر آپ کے پاس خاص عمل نہیں بھی ہے تو یہ نفل کے میں نے 12 نفل کا کاغذ دیا ہے، جس کے پاس نہیں ابھی بھی استقبالیہ سے، یا پھر یہ میں نے ابدالوں والی دعا دی ہے، اس کو کچھ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں. یہ میں نے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج آپ پہ وہ چیزیں کھل رہی ہیں. آج آپ پہ وہ چیزیں کھل رہی ہیں کہ فقیر کی بات، اس لیے کہتے ہیں فقیر کی بات کے ترجمے، معنی، وجہ، وضاحت، کیا، کیوں، کیسے نہیں. بس فقیر کی بات کو عین الیقین سے مانے، عین الیقین سے مانے، حق الیقین ہو، اس پہ شک شبہ، وضاحتیں کیوں ہوں کیا، کیوں ہوا، آپ نے کیوں کہا نہیں ہے. پھر اللہ پاک ایک وقت آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے وہ پھر اللہ چیزیں وہ ساری کی ساری کھول دیتے ہیں، ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں پھر اللہ پاک سامنے لاتے ہیں، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا حقیقت یہ ہے. اور اسی حقیقت میں حقیقت یہ ہے، اور اسی حقیقت میں جو ہے وہ سچ یہی ہے. حقیقت یہی، حقیقت یہی. انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان کو سمجھ بظاہر نہیں آتی، بظاہر سمجھ نہیں آتی. کتنے لوگ ایک دو دیکھے میں نے، کتنے ایک دو دیکھے، لیکن ایک بندہ ایسا ملا، وہ ترکی کا ویزا لگوانا تھا، اس کو صحیح ڈاکومنٹس آتے ہیں اور اس کو صحیح تجربہ ہے، اس کا کون سا کاغذ لگانا ہے، کون سا کرنا ہے، وہ فٹ بیٹھ کے پورے کاغذ لگا کے ویزا لگ جاتا ہے. میں نے کئی بندے دیکھے، آزمائے، لیکن نہیں، ایک بندہ ایسا ہے جس کو تجربہ ہے. اسی طرح پھر اسی طرح انسان پھر اس تجربے میں آگے کامل بڑھتا ہے، پھر اس کے سامنے وہ نظام کھلتا ہے، وہ راز کھلتے ہیں. پہلے وضاحتیں مانگنا شروع کر دے تو یہ وضاحتیں عقل والے مانگتے ہیں، عشق والے نہیں مانگتے ہیں.
اور کامیاب کائنات میں ہمیشہ عشق والے ہوں گے۔ عقل کہتی ہے آگ میں اگر کودے تو جل جائیں گے، عشق کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں، حسبنا اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ عشق کود پڑا۔ عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عقل کنارے پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ میں اس جگہ پہنچا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ پہ جھولا بنایا، آپ کو جھولے پہ بٹھایا اور یوں جھولا جھلا کے رسے کاٹ دیے اور نیچے آگ کا سمندر تھا اس میں ڈال دیا۔ وہ اس جگہ میں گیا ہوں، عرفہ میں، عرفہ وہاں گیا ہوں میں، تو اللہ نے آگ، یہ عقل وہاں فیل ہے، عشق وہاں کامل ہے، وہاں عقل کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کسی فقیر کے ساتھ چلنے والا عقل سے چلے گا، سوچ سے چلے گا تو فیل ہو جائے گا، اگر عشق سے چلے گا تو عشق ہمیشہ جو ہے وہ سچی راہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ عشق والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور عشق والے کامگار ہوتے ہیں اور عشق والے زندہ و تابندہ ہوتے ہیں۔ اپنے تمام نفلی اعمال سارا دن ذکر کرتے ہیں، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی ذکر، کوئی تسبیحات، ان تین ہستیوں کی ہدیہ کرتے رہیں، فرشتے، نیک روحیں اور نیک جنات، ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں، ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں، ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں۔ کوئی سوال آپ کا، جو میں نے کوئی چیز بیان کی اس میں کوئی آپ کا سوال ہو، ساتھ یہ بھی کر لیں تھوڑا سا، جو میں نے بیان کیا اس ضمن میں، یہ سوال نہیں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں میری بات سن لیں، وہ تو میں ظاہر ہے اس کے لیے علیحدہ وقت میں دیتا ہوں آپ کو۔ جی نفلی عبادت کوئی عمل ہے، بیک وقت تینوں کو ہدیہ، تینوں کو ہدیہ کر دیں، ہو سکتا ہے۔ جی کہتے ہیں فرشتے اوپر ہیں، موکل نیچے ہیں، جب طے ہو گیا کہ فرشتے بھی موکل ہیں اور جنات بھی، تو فرشتوں کو اللہ نے غالب رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، جنات کو ان سے نیچے رکھا ہے۔ جی درود پاک ہدیہ کر دیں، سب کر سکتے ہیں۔ جی جنات اور ہمزاد میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی جن ہے، ہمزاد جس کو کہتے ہیں، آپ ذرا معنی پہ غور کیجئے گا، ہم زاد، ہم زاد، ہم زاد ایک ہی چیز ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، یہ جنات ہیں اور ایک ہی چیز ہے، اس کی بہت بڑی بحثیں ہیں، شرحیں ہیں، ہر بندے نے اپنے تجربات، مشاہدات، کوئی کہتے ہیں ہمارا سایہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہے یہ جنات۔ جی مسلمان جنات کو ہدیہ کرتے ہیں۔ جی بھئی نفلی اعمال میں تو سب چیز ہے۔ جی ہاں جی، وہ کہتے ہیں آئینونی، یا عباد اللہ پڑھیں یا عباد اللہ آئینونی پڑھیں۔ کہتے ہیں یا عباد اللہ آئینونی۔ اچھا دونوں روایات ہیں، میں نے دونوں روایات پڑھی ہیں، آپ میں سے کسی نے دونوں روایات پڑھی؟ دونوں روایات، اور کسی نے دونوں روایات دیکھی ہوں؟ آئینونی یا عباد اللہ بھی، یا عباد اللہ آئینونی بھی، یا عباد کیا پڑھا؟ ٹھیک ہے، لیکن میں جو زیادہ روایات ہیں وہ ہے یا عباد اللہ آئینونی۔ جی اس سے اسی طرح ہی پڑھیں، یا عباد اللہ آئینونی۔ جی کبھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جی یہی اعمال ہے، کہتے چسبی خانے سے جب باہر نکلتے ہیں تو باہر ہمارے اوپر کچھ کیفیات غالب ہوتی ہیں، تو یہی اعمال ہیں جو دیے ہیں ہم نے، اور اس کیفیات کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الہاکم التکاثر کی بڑی طاقت ہے، وسوسوں کو، اور ناف میں انگلی ڈال کے
66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुबह शाम या हर नमाज के बाद पढ़ने वाला महफूज रहता है। जी, नेक अरवाह नहीं, अरवाह तो उनका और मकाम है। जिन्नात और हैं, अरवाह और हैं, फरिश्ते और हैं। जी, जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं सबकी इजाजत है। जी, कोई भी हो जाए, साफ सुथरा कपड़ा हो, जो भी हो। जी, आप अगर किसी चीज का हवाला जानना चाहते हैं तो हमारे अकाबिर पर एतमाद का हमारा सफ़ा है, उसमें चले जाएं, बहुत हवाले मिलेंगे। अपने बड़ों की किताबें पढ़ें, बहुत हवाले मिलेंगे। जी, 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 इंसानी इंसानी खून पर भी बहुत कुछ होता है, बाज काले जादूगर उस पर भी अमल करते हैं। जी, जो भी अमल करें उसमें आप तस्बीह खाने की नियत करें, कर सकते हैं। मेरी तस्बीह खाने की खैर वहां पहुंचे, कर सकते हैं। जी, 1.25 लाख दफा यहा वहाब एक ही नशिस्त में पढ़ना है, एक ही दिन पढ़ना है, जो मिल के पढ़ना है। 7 अफराद में एक ही नशिस्त हो, एक ही दिन हो। वजू टूट जाए मजबूरन वजू कर सकते हैं, और लेकिन एक ही नशिस्त हो, एक ही दिन हो, और जितना डूब के, जितना गिड़गिड़ा के, जितना तवज्जो करके, जितना भिखारी बन के पढ़ेंगे उतना उसकी ताकत, तासीर और कमाल मिलेगा। जी, कोहे लबनान की दुआ बिल्कुल लताइफ को जिंदा करने के लिए, जो कल्ब के रूहानी लताइफ हैं उनको जिंदा करने के लिए पढ़ें, 100% लाजवाब। जी, कहते हैं या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम, मैं बहुत तादाद पढ़ता हूँ आपका तस्बीह खाने का, सारे तस्बीह खाने के निज़ाम का तस्वर करके। इसलिए तो आपको बरकतें और कामयाबियां हैं, इसलिए तो है। हाँ जी, मोकलात कोई अमाल बताएं, किसको बताएं? देखें ये बंदा कौन है। अब मुझ जैसा बंदा अगर दावे करना शुरू कर दे कि मोकलात नहीं अमाल बताएं, इसमें भी थोड़ी सी मैं कहूंगा कि जरा एहतियात, दरखास्त है। जी, कहते हैं शीरीनी बांटना क्यों जरूरी है। किताबों में यह बात लिखी है कि जिन्नात को शीरीनी पसंद है, साले नेक जिन्नात को। एक दूसरी चीज यह है कि अल्लाह पाक को खिलाना पसंद है। अल्लाह पाक किसी बंदे को मीठा कर दें, खिला दें, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। ये हमारे बड़ों की किताबों में बात लिखी हुई है, इसके भी सबूत हैं। कोई अमल आप करके कहीं शीरीनी बांट दें, सामने रखना जरूरी नहीं, साथ रखना जरूरी नहीं, आप बाद में कहीं बांट लें, कोई भी मीठी चीज हो। जी, जी, हाँ तो रिसाले में लिखा इसलिए है। जी, नहीं, पहले नफल पढ़े फिर सूरत यासीन पढ़े। असल में बात पता है क्या है, मैं एक बात अर्ज करूं, एक बात आपसे बताऊं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनदेखे सौदे हैं। जैसे मैंने कहा ये किताब है ना, एक तावीज वाली, 70 दो के एक तावीज, जो बंदा इसको अदब से ले जाएगा और अपने मकाम में इसको ज्यादा से ज्यादा बांटेगा, मैंने उसकी मुरादें पूरी होती देखी है। जो इसको पढ़ के एक दफा अव्वल से आखिर पढ़ेगा, पढ़ने से ही मुरादें पूरी होती हैं, बांटने से भी मुरादें पूरी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मसलन ये देखें, काबा को देखना भी सवाब है। अब बंदा कहते हैं काबा तो है, रोजे को देखना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है, वालिदैन को अदब से देखना भी सवाब है, जमजम को देखना भी सवाब है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं
جو ان کو لیے ہمیں وضاحتیں نہیں چاہیے، بس مان جائے، مان جائے اس میں خیر ہے۔ جی اصحاب کاف کے 7 دن کے جو نام پڑھنے ہیں روزانہ اس کا صدقہ، وہی پیالے ہیں نا، کیوں جی کس نے بتایا روزانہ کرنے ہیں؟ 7 دن کے بعد کرنا ہے جی۔ اور رسالے میں جو نقش ہوتا ہے اس کی فوٹو کاپی نہیں، وہ تو ہاتھ سے لکھنا ہے جی۔ ماشاء اللہ، دے دیں، یہ پکڑا دیں، آپ بیٹھے۔ اچھا جی، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اب سوال ہو گئے ختم، اب کام دوسرا شروع ہو گیا۔ سوال ہو گئے ختم، اب بنی اسرائیل کی گائے چل پڑی ہے جی۔ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں جو بھی خدمت میں نے اعمال کی ہے وہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اہل البیت ہیں، میں نے ان کو کہتے ہیں ہدیہ کیا، میرے کام بن گئے۔ اچھا جی، اعمال کریں، اعمال اصل تو اعمال ہے جی، بولیں۔ ہاں کہتے ہیں نیٹ کی پرہیز کے علاوہ اور کون سی چیز کریں؟ سب سے پہلی چیز ترک لذات ہے، ترک کھانے میں، لذیذ کھانے، لذیذ لباس۔ کیوں کہتے ہیں کہ اگر عمل کی تاثیر زیادہ چاہتے ہیں 2 سفید چادریں احرام کی طرف پہن لیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اصل لذات ہیں وہ، اس لذات سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، اس لذات سے مراد زندگی کی جتنی بھی لذتیں ہیں، اوڑھنے میں، پینے میں، بچھونے میں، محفل آرائی میں۔ بعض لوگوں کو محفلوں میں بڑی لذت ملتی۔ وہ سعودی عرب میں ایک بندہ گیا حج کرنے کے لیے، ذمہ دار تھا، تو وہ تو محفل اس جماتا تھا نا، محفل میں گالیاں دینا، کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ہاتھ پاوے، پھر ہاتھ پہ تاڑی مارنا زور سے۔ بیٹے کو کہنے لگا بیٹا میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا، کوئی بندہ لے آ۔ بیٹا بھی مزاج شناس تھا، وہاں اسی علاقے کا ایک بندہ مزدوری کرتا تھا، 1 2 بندے پکڑ کے لے آیا۔ ابا آیا، ابا ہاتھ پہ ہاتھ ماریا، ابے نے سگریٹ پھونکیا، باتیں کی، ادھر کی ادھر کی، کوئی سیاست کی، کوئی ادھر کی، 2 4 سوا من کی گالیاں۔ اکھیندے پترا ہوں ہفتہ ٹپ ویسی، ہفتہ میرا نکل جائے گا۔ یہ لذات ہے، لذات۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہے، ان کو سے اللہ پاک نے اپنا نام چھین لیا، ایک سیاسی آدمی ہے، دن رات اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اسی کو بولتا ہے، اسی کو کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے اپنا نام چھین لیا، وہ سارا دن اسی کے تذکرے کرتا ہے، اسی کے لڑتا ہے، وہ کہتا ہے وہ حق ہے، وہ کہتا ہے وہ حق ہے۔ لذات، گفتگو کی لذات، اور کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، کہاں کی، نظروں کی لذت، منہ کی لذت، ذائقوں کی لذت، کانوں کی لذت، یہ لذات ہیں جی۔ جو شیرینی ہے تو وہ تو شیرینی ہی شیرینی بانٹنی ہے، اس کی رقم کسی کو نہ دیں، تھوڑی کر لیں چاہے بانٹ دیں، اس کی رقم نہیں، شیرینی تو شیرینی ہے، کوئی چیز بانٹ دیں، میٹھی چیز۔ آپ کہتے ہیں کہ رقم میں کسی کو دے دوں ضرورت مند کو، میں کہوں گا نہیں جی۔ کہتے ہیں بیری کے عمل بتائیں، بیر کے فائدے بتا دیں، بتا دیتا ہوں بیر کے فائدے۔ آپ میں سے کسی کے پاس بیر کا کوئی فائدہ ہو، سوکھے بیر، کچے بیر یا بیری، پتے نہیں، بیر کے کوئی فائدے آپ کے کسی فائدے میں ہوں تو بتا دیں۔ ہیں؟ سیب مل جائے ٹھیک ہے، اگر سیب نہ ملے، مہنگے سیب ہوں تو بیر کھا لے تو بھی بہت طاقت اسی طرح ملے گی، اسی طرح فائدہ ہوگا۔ اور بیر کے فائدے کہتے ہیں بیر کھانے والے کو بھوک صحیح لگتی ہے، قبض نہیں ہوتی۔ اور جی
جس کی ہوا جسم میں بند ہو گئی اور بیر کھا لے جی، جس کو کھانسی بہت زیادہ آتی ہو سوکھے بیروں کا قہوہ پی لے جو گر کے سوکھ جاتے ہیں، اور جس کو ہچکی نہ روکتی ہو وہ سوکھے بیروں کو باریک پیس لے چاہے گٹھلی سمیت، اس کی چٹکی چٹکی چاٹے ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ایک آدھ بیر کی گٹھلی اندر جانی چاہیے، اس سے بیماری نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ گٹھلی بھی ایک آدھ ساتھ نکل جائے۔ اور میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، کنارے دشتی کہتے ہیں، بیر صحرائی بیر، ہمارے ہاں طب میں کہتے ہیں کہ یہ گولی کنارے دشتی کے مکر بنائے۔ صحرائی بیر چنے سے موٹا ہوتا ہے، چنے سے موٹا اس کا بیر ہوتا ہے، بس بہت اس سے زیادہ موٹا نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ایک صاحب تھے، وہ ان میں سے بیر گرے ہوئے تھے، پکے کے پکے بیر اٹھا کے کھا رہے تھے۔ ایک پرانا بندہ تھا، تو وہ اس نے نا اس کو آ کے روکا، اس نے جھولی میں بھی ڈالے ہوئے تھے، پکے پکے بیر کٹھے کر کے اس نے جھولی میں ڈالے ہوئے تھے۔ ایک پرانا بندہ تھا تجربہ کار، اس نے آ کے اس کو روکا اور اس سے جھولی والے بیر سارے لے لیے، اور لینے کے بعد کہنے لگے بیٹا ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، باپ کو رسوا نہ کر، زیادہ باتیں نہیں۔ تو بیر کے بہت فائدے ہیں، بہت نفع ہیں بیر کے۔ بیر موٹاپا نہیں کرتا، اور جس کو جتنا ہائی بلڈ پریشر ہو اور کسی دوا سے نہ روکتا ہو بیر کھائے، اس کا وہ فائدہ ہوتا ہے۔ پکے بیر ہوں، اور اکثر پکے بیر ہوتے ہیں جو ایک طرف چھانٹی کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ سستے ہوتے ہیں، وہ سستے ہوتے ہیں اور اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے ہو گئے۔ ہاں 4:30 یا 4؟ ریکارڈنگ والے بتائیں۔ 4 گھنٹے 10 منٹ ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہے وہ بتائیں، تو 4 گھنٹے اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن بہت سے چہرے میں تھکے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہرے ایسے ہیں جو تھکے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے، خلوص کی برکت سے اللہ مجھے بلوا رہا ہے۔ علم تو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے، توجہ کی برکت سے اللہ مجھے بلوا رہا ہے، اللہ پاک بلوا رہے ہیں توجہ کی برکت سے۔ آپ میں کوئی ایسے، میرا ایک اعلان پہلے بھی کیا تھا، کوئی ایسے بندے ہوں جو کارٹون بنانا جانتے ہوں، آج کل ہمارے جو کارٹون ہیں، اگر وہ ہوں تو ہمیں ضرور ٹیلینار کے نمبر پہ اپنا نمبر پتہ بھیجیں۔ ہم روحانی کارٹون جو ہیں، روحانی عمل اس انداز سے ان کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی کوشش ہے۔ آج کی نشست ختم کرتے ہیں، 4 گھنٹے بہت ہے، اتنا جذب کر لیں۔ میں نے ایک دفعہ بچہ دیکھا، میں سمیت سب ایسے بچے ہیں، ایک بوڑھی اماں کہنے لگی ایک کو بیٹا اس کو دودھ بہت پلائے جا رہا ہے، الٹی کر دے گا، اب کندھے پہ رکھ کے اس کی کمر تھپ تھپا۔ اس نے کندھے پہ رکھی، تھپ تھپاتی رہی، وہ بچے کو آیا ڈکار، بس ورنہ الٹی کر دیتا ہے۔ اس نے کمر پہ رکھ کے نا کندھے پہ بچے کو ایسے ہلکا ہلکا تھپ تھپایا، تو بچے نے پھر ڈکار کیا، ڈکار کر دیا، میں کہا الٹی نہیں کرے گا۔ ایک درخواست ہے، اگر آپ عملیات 100% سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ہر دفعہ ایک بات کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، رابطے میں رہیں۔ آپ رہتے نہیں، پچھلے سال بھی میری ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ ملتے ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں ملوں گا، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے۔ آپ ایک صاحب تھے میرے اوپر بہت اعتراض کرتے تھے، ایک دفعہ میرے پاس آئے، میں کہ میرا تو جی چاہتا ہے 2 دن میرے پاس رہ جائے۔ کہنے لگے اور خوشی کی کیا بات ہے؟ اس نے فون کر دیا میں گھر نہیں آؤں گا۔ میں نے ہر مصروفیت پہ اس کو ساتھ رکھا، ہاتھ بند کرنے لگا، میرے کو شوگر تھی ویسی اور مجھے شوگر ہو جائے گی، اتنا مصروف زندگی۔ میں نے کہا تو ٹھپے لگاتا تھا، مغرور ہے۔ کہہ رہے بس میری توبہ، میری شوگر ہو جائے گی۔ حالانکہ خیر کے کام میں مصروف ہونے سے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں، میری یہ خاص بات ہے جو غور سے سنیں، خواتین بھی مرد بھی،
आप राब्ता तोड़ देते हैं। आप कहते हैं ना तू बन मूसा हम बने खिजर। मैं कहता हूं मैं मूसा हो नहीं सकता, मूसा तो नबी थे। हमें सिखाया यही गया है कि पीछे पड़ के राज और नाज के साथ हमेशा मिलता है, राज और नाज के साथ हमेशा मिलता है। आप लाख कहेंगे मैं नियाज नहीं बोलूंगा, राज और नाज के साथ। भाई तेरी जरूरत है हकीम तारिक, तू हमें कहे तेरी जरूरत है, हमारी तो है नहीं। नियाज, राज और राज हमेशा नियाज से मिलते हैं, राज हमेशा नियाज से मिलते हैं। तो मैं तो कहता हूं, आपसे दरखास्त है आप हजरात मुसलसल मुझे लिखें और ऊपर उन्वान कभी लिखना ना बोले, रूहानी क्लास 2025 डेट। मैं समझ जाऊंगा कि ये वो खत है। मेरे पास खत मेरे सामने आते हैं, खत सामने आते, देर हो जाती है, खत बहुत ज्यादा आते हैं, ताखीर हो जाती है। आप अपने मुशाहिदात लिखें कि मैंने ये अमल आजमाया, ये आजमाया, ये आजमाया। 7 लिफाफा लेने, लिफाफे में चाहे खत जवाबी में 2 लफ्ज आ जाए। एकदम एक बंदा ना मेरे पास जवाब ले आया, उसने कि जी मैंने 6 सफ़ों का खत लिखा, जवाब 2 सत्रों का आया। मैं कोई मसला नहीं, मेरे पास रहे, रोज की डाक देता हूं, तो सिर्फ पढ़ ले, बस सिर्फ पढ़ ले, कुछ ना का। और पढ़ के ना आज की डाक का तो जवाब दे दे। कहने लगे तो आपके बस का काम है, मैं 2 सत्रें काफी हैं। वो थे तो कहने लगे बेटे की शादी करते हैं, सुन्नत करते हैं तो शादी हो जाएगी, खतने। तो उसने कहा अल्लाह की बंदी कुछ पैसे तो है नहीं। उसने कहा तू छोड़, बिरादरी को मैं संभालूंगी, बिरादरी की जरी नेंद राशि निवता जो पैसे आएंगे उससे हम खुशहाल हो जाएंगे। तो उसने सारी बिरादरी को ऐलान किया कि फलां हमारे घर ये एक बच्चे की शादी है, आप आ जाए। बंदा परेशान, मर्द की करेगी माई क्या करेगी। माई ने कहा मैं साइंसदान हूं। और बिरादरी आई ना, वो देखे देगे भी नहीं, खड़क रही है, कुछ चीजें भी नहीं है, क्या है। माई ने क्या किया, एक मिट्टी की परात में पानी, दूसरे में नमक। बिरादरी से कहनी सारा लूण पानी कबूल करो, सादा हमारा ये लूण पानी कबूल करे। समझी। ओ उनका जो छप्पर था, झोंपड़े को ना, जो टिंकों से बना हुआ होता है, छप्पर था ना, तो बिरादरी ने उसमें से तिंका निकाला और दे के कहने लगे सारे काक को लक समझाए। गई बिरादरी, सारे कक को लक समझाए। हमारा कक है ना, इसको लक समझो। मैं क्यों हंसाता हूं पता? एक मुहद्दिस थे बहुत बड़े, उनके मुर्शिद ने उनकी जिम्मेदारी बगदाद में लगाई थी, ऐसी जगह जा जहां मुसाफिर, सराय में जा या ऐसी जगह जा, अड्डों पे फलां फलां मुसाफिर हो, उनको हंसा के आ जाओ। और अल्लाह की रजा के लिए उनसे कोई गरज और तलब ना रखना। वो ऐसा करते थे, अल्लाह ने उसे मकाम विलायत दे दी। लोग हैरान कि इसने कोई बड़े मुजाहिदे, बड़ी कुर्बानियां नहीं की, सिर्फ गुनाहों से बचता रहा और ये तो हंसाता है। तो शेख ने फरमाया परदेसी का दिल गमजदा होता है। इतना तो है कि अल्लाह ने फर्ज जैसी चीज 4 की जगह 2 कर दी। सोचे, फर्ज जैसी चीज 4 की जगह 2 कर दी। जो वो नमाज जो मौत के आखिर तक भी माफ नहीं है, अल्लाह ने परदेसी की उस नमाज को आधा कर दी और सुन्नतों को नफिल का दर्जा दे दिया। पढ़ ले तेरी मर्जी है, ना पढ़े मैं पूछूंगा नहीं। परदेसी मुसाफिर का दिल खुश करना अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की यहां इसकी बड़ी कीमत है, अल्लाह की यहां इसका बड़ा मकाम है, परदेसी मुसाफिर का दिल खुश करना। तो बाज़ औक़ात मैं परदेसी मुसाफिरों को इन छोटी चीजों पे हंसाता हूं, क्योंकि बैठ के सुनना बड़ा मुजाहिदा है, आपको पता नहीं है। बैठ जाना ना किसी जगह, करवट ना बदले, यूं ना बदले, या चुप करवट भी बदलते रहे, बैठना बहुत बड़ा मुजाहिदा है। अच्छा बोलना मुजाहिदा नहीं, सुनना बड़ा मुजाहिदा है, ये भी बता दूं।
बोलना तो बहुत बड़ा मुजाहिदा है, मुझसे पूछें सुनना भी बहुत बड़ा मुजाहिदा। उकाड़ा ना उकाड़ा, मगरबी पाकिस्तान होता था, उसका एक ही आईजी होता था, गवर्नर होता था अमीर मोहम्मद खान, नेक आदमी थे। उनके दौर में एक आईजी पंजाब थे, बड़े शरीफ आदमी थे। उस वक्त गाड़ी वो होती थी, सड़क से घंटे 2 घंटे के बाद कोई कार गुजरती थी, इतनी कारें थी नहीं। तो एक थानेदार था, उसने कोई हदिया भी लिए हुए थे, देसी घी, मुर्गी, चीजें, सारा सामान था। तो उसने गाड़ी को हाथ दिया जोर से, आईजी की वो गाड़ी थी, उन्होंने बिठा लिया। उसे पता नहीं ये आईजी है। तो उसने अपने कारनामे बताने शुरू किए, फलां जगह मैंने चोर को यूं भगाया, फलां जगह किए। वाकई हर पैर के बाद कहता था हाथ तावे, फिर हाथ पे हाथ मारता था। आईजी साहब हाथ देते थे, वो ठा करता था। कारनामे बताते बताते गाड़ी चल रही है, और वो बता रहा है मेरे ये कारनामे, मैंने यूं किया, मैं इतना दलेर हूं, इतना बहादुर हूं, मेरे पास ये है वो है। फिर बड़ी देर के बाद उसे ख्याल आया, इसको तो पूछू तू कौन है। मैं पूछूं तो सही कौन है। उन्होंने कहा आप कौन। उसने कहा मैं आई चूण हाथ तावे। आई वो आके हाथ तावे। और एक घर में ना फंक्शन था, ऐसे महफिल थी, माइयां मेकअप करके आई हुई थी, बहुत माशाल्लाह महफिल रौनक लगी हुई थी। वहां एक भूत आ गया। ओ खौफ, चीखें थी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खौफ था उसका। तो एक दुर्वेश को बुलाया गया कि हजरत आप तशरीफ लाएं, कोई कुल कलमा, कोई वजीफा पढ़े भूत के लिए। तो उन्होंने कहा कि जितनी माइयां सारी जाके ना वजू करें। जब माइयों ने वजू करके आए तो भूत की चीखें थी, मेकअप उतर गया था। अब फिर भूत की चीखें थी कि मेकअप तो सारा उतर गया था। चलो आखिरी एक सुन ले फिर। अमलियात तो आपने सीखना नहीं है। पिछले साल भी मेरी यही कहानी थी, सारा साल इंतजार कर रहा, एक दो खत आए और छोड़ दिए। अल्लाह वालो, ये तो नियाज से मिलती हैं चीजें, मुसलसल पीछे पड़ने से मिलती हैं। और मुसलसल पीछे पड़ के राब्ता करके दरवाजा खटखटाता रहा, आखिर खुलता या नहीं खुलता। ये बंदा यहां से गया, वहां जिंदगी गुजरी, बचपन में ही गया था, बड़ा हो गया, जवान हो गया, घर वालों ने बुलाया कि तेरी शादी रखी है। तो इसका एक अंग्रेज यार था, उसको कहा चल मैं तुझे शादी दिखाता हूँ, हमारे यहाँ शादी में बड़ा रौनक मेला होता है। अंग्रेज साथ आया, तो अंग्रेज ने देखा बड़ी शादी जबरदस्त है, होती रही, वलीमे का दिन आया। उन्होंने कहा था उसको ना जा, वहां धमाके होते हैं, गोलियां चल पड़ती हैं, ये कौम बड़ी अजीबो गरीब है, तू शरीफ सीधा साधा बंदा है, ना जा। उसने कहा कोई धमाके कुछ गोली नहीं है। तो वलीमे में सारे बंदे जमा थे, तो एक बंदा आया और कुछ बोला और बंदे भागे। उसने कहा वो काम हो गया, ये सोफे के पीछे छुप गया। अब उसने देखा दूल्हे ने, मेरा अंग्रेज यार नहीं आया, वो कहां है। उसने उसको आवाजें दी, और वो पीछे सोफे से छुपा हुआ क्या है। उसने कहा मंजर आ गया तो बंदे भागे। उसने कहा अल्लाह का बंदा, उस बंदे ने आके कहा है खाना खुल गया। हम्म। चलो अब परदेसी खुश हो गए। मेरी आपसे आखिरी दरखास्त यह है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, हम सब राब्ते के मोहताज हैं। किसके मोहताज हैं। जितने भी आप लोग अमलियात की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अमलियात की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, जितने भी आप हजरात, मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखें। उसकी तरतीब यह होती है, मैंने अर्ज किया था, जो आपके कामयाब तरीन नक्श हैं, कोई अमल है, कोई वजीफे हैं, कोई दम है, साफ साफ लिखें। उस दिन एक कॉपी सामने पड़ी थी, जब भी वो कॉपी आई है मैंने उठा के एक तरफ रख दी है। उस बंदे ने लिखते हुए ये नहीं देखा कि मैं क्या लिख रहा हूं, पढ़ी ही नहीं जाती।
आखिर का मैं कहा इसको फोन करके कहो कि भाई कोई फरिश्ता भेजो ये इसको पढ़ के सुनाए, पढ़ी नहीं जाती। साफ साफ लिख के और वजाहत से लिखें। अमल में वजाहत पूरी नहीं लिखते, वजाहत से लिखें। मेरी पता है क्यों लिखवाता हूं, अब इसलिए भी सुने। मेरी चाहत ये होती है, एक तो मैं खुद सीखता हूं, ये भी मैं बता दूं, चाहत ये होती है, एक ये है कि इसको फिर से अलिफ बा शुरू कराई जाए। एक ये है कि जहां ये तरक्की जिन मंजिलों में, पहली सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, सातवीं सीढ़ी, नवीं सीढ़ी या सवीं सीढ़ी ये पहुंच चुका है, उससे आगे सफर कराया जाए ताकि इसकी जिंदगी भर की जितना कुछ कर चुका वो जाय ना हो। क्या ख्याल है? ये तरीका ठीक होता है या गलत होता है? देखो फिर सुने ये बात वजाहत से। एक ये है कि उस्ताद के पास जाता है ना, वो कहता है बस तेरा पिछला कुछ नहीं है, अब फिर से शुरू कर। अब इसने उस अमलियात की दुनिया में 1 साल, 14 साल, 40 साल, 10 साल, 2 साल लगाए, वो तो सारे ज़ाय हो गए। अब फिर से नया सिलसिला शुरू करे। एक यह है कि जितना पा चुका है उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि वो इसका गुज़िश्ता वक्त ज़ाय ना हो, इसका गुज़िश्ता वक्त ज़ाय ना हो, और गुज़िश्ता इल्म इसका ज़ाय ना हो। जो इल्म इसके पास है, कोई दम है, कोई नक्श है, कोई तावीज है, कोई कुछ भी है ऐसा है, वो इसका ज़ाय ना हो, उससे आगे चलाया जाए। एक दुर्वेश थे, फरमाते थे 7 खत लिखो, कोई कहते थे 14 खत लिखो, कोई कहते थे 40 लिखो, और हर दफा कोई चीज लिखो, ये ना हो कि सिर्फ खत ही लिख दो। असल में इंसान की बाज़ौक़ात सच्ची तलब देखी जाती है कि इसके अंदर तड़प और तलब कितनी है, और फिर सच्ची तलब देखकर उसको तवज्जुहात दी जाती हैं, अता किया जाता है। इसका मैं खुद भी मोहताज हूं। देखें, मेरी 4.5 घंटे की मुसलसल मेहनत है, मुसलसल मेहनत है। इस मेहनत के बाद भी पिछले साल की तरह, अच्छा पिछले साल कितने लोग ऐसे हैं जो राब्ते में रहे, कोशिश करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अमलियात में बहुत आगे हैं, अमलियात में बहुत आगे हैं, और बहुत सामने बैठे हैं, मेरी शक्लें मुझे याद है बहुत सौ की। कितने ऐसे हैं जो 1-2 के दफा के बाद फिर सब कुछ भूल गए। हाँ जी, वो नक्श और शमा शबिस्तान का नीचे हवाला लिखा है, किताब, नाम, हवाला, जिल्द, देख लो। शमा शबिस्तान का हवाला, किताब, जिल्द, हर चीज लिखी हुई उस हवाले में नीचे, जिल्द नंबर, किताब कहाँ की छपी, यहां तक के। और जन्नती नक्श मुझे दिखाएं, अल्लाह वाले जन्नती नक्श दिखाएं, देर हो गई है, वो मुझे दिखाएं और मैं उसको तरतीब उसको नेट पे डालें, अल्लाह की मखलूक को नफा हो जाए, फायदा हो जाए। तो नमाज का टाइम जा रहा है, अच्छा ठीक है, कहते हैं जा रहा है, वो कहते हैं घंटा पड़ा है, क्या पता। और एक तरीका होता है ना, जान छोड़ो अल्लाह का नाम मान ये भी एक तरीका होता है, हाजिर से हाजिर मैं जान छोड़ता हूं। तो मेरी आपसे दरखास्त ये है, अगर इस तरतीब से आप राब्ता रखेंगे बार बार, अब ऐसा करें, आप पूरी तरह तरतीब से मुझे लिखें, फार्म लिख के दें, कॉपी लिख के दें, जो चीज भी है उस पर फिर अर्ज करूंगा रूहानी क्लास, ये मोटा मोटा जरूर लिखेंगे, हर दफा हर दफा हर दफा, ठीक है? ये उस पे नुमाया जरूर लिखेंगे, रूहानी क्लास 2025 जरूर लिखेंगे। अल्लाह पाक हमें इल्म का नूर अता फरमाए, इल्म की मार्फत अता फरमाए, और इल्म की सच्ची कैफियत। मैं फिर अर्ज करूंगा, मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, एक बात फिर अर्ज करूंगा, मिन्नत और दरखास्त के साथ फिर अर्ज करूंगा, ये इल्म नबूवत है, ये इल्म नबूवत है। और फिर इस इल्म को आले बैत ने, आले रसूल ने, असहाब रसूल ने, बड़ी बड़ी हस्तियों और औलिया ने लिया, और यूं चलते चलते ये इल्म हम तक पहुंचा। ऐसे है, ये इल्म कब तक किस तक पहुंचा? हम तक ये इल्म पहुंचा, ये इल्म है। अब इसको हासिल करने के लिए आप खुद सोचें कि कितनी तवज्जो, कितनी मेहनत, कितना तलब, कितनी जारी और कितना इस्तिगराक चाहिए। बस यही दरखास्त है।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عليم علمني، يا خبير أخبرني، يا وهاب حبلي من أسرار الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم الحمني رشدي وعزني من شر نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. استغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.